آج ہم بات کر رہے ہیں سوات کی تحصیل بابوزئی میں ایک نئی تنظیم کی۔ بابوزئی قومی تڑون نام رکھا گیا اس کا۔ ہمارے پاس ایک اخباری مضمون ہے اس حوالے سے، تو کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ جرگہ یا تنظیم کہیں اسے، یہ بنی کیوں ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور کیا یہ مینگورہ جیسے علاقے کے جو مسائل ہیں کیا ان کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا کر پائے گی؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو۔ خبر کہتی ہے کہ بابوزئی کے جو عمائدین ہیں، جو بڑے ہیں وہاں کے، انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مینگورہ شہر اور تحصیل کے دوسرے علاقے وہ بہت سنگین مسائل کا گڑھ بن گئے ہیں۔ مطلب سماجی جرائم، منشیات کا کاروبار، غیر اخلاقی سرگرمیاں اور بھی مقامی قسم کے جھگڑے وغیرہ۔ ایک صاحب ہیں محمد آمین، ان کا تو کہنا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنی سوسائٹی کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو کافی تشویشناک بات لگ رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے وجوہات کتنی صاف صاف بتائی ہیں۔ یہ صرف کوئی رسمی اعلان نہیں لگتا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی مقامی سطح پر جو بے چینی بڑھ رہی تھی، جو مسائل تھے، ان کا ایک ٹھوس رد عمل ہے۔ محمد امین صاحب کے الفاظ سے وہ مایوسی بھی اور کچھ کرنے کا عزم، دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ بھئی اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو یہ مطلب یہ لوگ خود سے ہی آگے آئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی تعلق ہے پہلے سے موجود کسی جرگے سے؟ جیسے سوات قومی جرگہ ہے وہاں ایک بڑا نام، اس کا حصہ ہیں یہ؟ نہیں، انہوں نے اس بات کو بہت واضح کیا ہے۔ ایک اور رکن ہے واجد علی خان صاحب، ان کے مطابق یہ نہ تو کسی کے کہنے پر بنی ہے اور نہ ہی یہ سوات قومی جرگہ کا کوئی متبادل ہے، نہ ہی اس کی کوئی شاخ ہے۔ وہ بڑا زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جرگہ خالصتاً عوامی اقدام ہے۔ ہمارا واحد مقصد اپنے عوام کے حقیقی مسائل حل کرنا ہے۔ اور یہ نام بھی دیکھیں، بابوزئی قومی ترون۔ ترون پشتوں میں ایک مضبوط عہد، ایک معاہدے کو کہتے ہیں، تو شاید یہ ان کے ارادے کی پختگی دکھاتا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک مقامی زمینی سطح کی کوشش ہے جو خاص بابوزئی کے اپنے مسائل پر توجہ دے رہی ہے۔ تو یہ جو تڑون ہے، یہ جو عہد ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے کون کون لوگ شامل ہیں؟ کیا کوئی کمیٹی وغیرہ بنی ہے؟ جی، ابتدائی طور پر ایک 12 رکنی مشاورتی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس میں کچھ جانے پہچانے نام ہیں، جیسے واجد علی خان، محمد امین صاحب جن کا ذکر آپ نے کیا، عرفان چٹان، حاجی اسحاق زاہد، یہ لوگ شامل ہیں۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، آگے چل کر مزید نمائندوں کو بھی شامل کریں گے تاکہ تحصیل کی سطح پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی ہو، آواز شامل ہو۔ 12 لوگ شروع میں، اور پھر مزید شامل کرنے کا ارادہ، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے ایسی تنظیموں کے حوالے سے، وہ سیاست کا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد تو نہیں؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پلیٹ فارم بنتے ہیں سماجی خدمت کے نام پر، اور پھر وہ سیاسی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں شروع سے ہی محتاط ہیں۔ عرفان چٹان صاحب نے تو خاص طور پر کہا ہے کہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو دعوت دی ہے کہ ہر طبقے کے جو اچھے کردار والے لوگ ہیں وہ آئیں اور اس میں شامل ہوں۔ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کی پوری توجہ صرف اور صرف مسائل کے حل پر رہے گی۔ اب ظاہر ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ تنظیم کتنی غیر سیاسی رہ پاتی ہے، لیکن کم از کم شروع میں ان کا موقف یہی ہے۔ یہ غیر سیاسی رہنے کا عزم تو اچھی بات ہے اگر واقعی سماجی مسائل حل کرنے ہیں تو، لیکن کیا یہ بالکل الگ تھلگ رہ کر کام کریں گے؟ سوات میں تو اور بھی ادارے ہیں، جرگیں ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیسے رہے گا؟ نہیں، الگ تھلگ رہنے کا ارادہ تو نہیں لگتا۔ انہوں نے تعاون کی بات کی ہے۔ حاجی اسحاق زاہد صاحب کا بیان ہے کہ چاہے امن و امان کا معاملہ ہو یا عوامی مسائل کا حل، ہم سوات قومی جرگہ، تاجر برادری اور تمام متعلقہ تنظیموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ ایک مثبت اشارہ ہے کہ وہ محاذ آرائی نہیں چاہتے، بلکہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے وسائل اور کوششیں بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بابوزئی میں ایک نئی مقامی تنظیم بنی ہے، بابوزئی قومی تڑون۔ مقصد ہے مینگورہ اور آس پاس کے علاقوں میں جو سماجی برائیاں بڑھ رہی ہیں، منشیات وغیرہ، ان سے نمٹنا۔ اور یہ خود کو غیر سیاسی کہہ رہے ہیں اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ جی بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ یہ مقامی کمیونٹی کی طرف سے اپنے بگڑتے ہوئے حالات کو خود سنبھالنے کی ایک کوشش ہے۔
ایک عوامی پہل ہے جو مسائل کی سنگینی کو مان رہی ہے اور کچھ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اب اس کی کامیابی وہ یقیناً اس بات پر منحصر ہوگی کہ یہ اپنے اعلان کردہ اصولوں پر کتنا قائم رہتے ہیں، خاص طور پر غیر سیاسی رہنے اور مسائل پر توجہ رکھنے کے اصول پر، اور یہ کہ عملی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں کیا فرق لا پاتے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا اس طرح کی جو مقامی غیر سرکاری تنظیمیں یا جرگے ہوتے ہیں، کیا وہ واقعی ان پیچیدہ مسائل جیسے منظم منشیات فروشی ہے یا بڑھتے ہوئے جرائم، ان سے مؤثر طریقے سے نپٹ سکتے ہیں؟ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اداروں کو بھی ان سے نپٹنے میں کافی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟